صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 156 17 رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لإخوانہم، دوسرے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں کسی کام کے سلسلے میں، دینی کام کے سلسلے میں چلتے ہیں، خاص طور پہ، او کانوا غزا، یا قتال میں، جہاد میں، غزوے میں جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، لو کانوا عندنا، کہ کاش وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو نہ تو انہیں موت آتی، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذالک، تاکہ اللہ بنا دے اس چیز کو، حسرتا، موجب حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو عمل تم کر رہے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. یہ آیات مبارکہ اسی غزوہ احد کے مضامین کے سلسلے کی ہی اگلی کڑی ہے، اور اس میں جو مسلمانوں کی شکست کے اسباب بنے، اللہ تعالیٰ نے ان پر روشنی ڈالی ہے. اور اس میں ایک جو بڑی وجہ تھی شکست کی مسلمانوں کی، وہ تھی وہن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ بات سمجھا دی تھی، ولا تہنوا، کہ تمہارے اندر مسلمانوں وہن نہیں آنا چاہیے، ولا تہنوا، تمہارے اندر وہن نہیں آنا چاہیے. وہن کہتے ہیں بزدلی کو، کمزوری کو. اور حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی میں نے بیان فرمائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ نے وہن کے دو حصے بیان فرمائے. فرمایا کہ بزدلی ایک اس کی وجہ ہے دنیا کی محبت. جب بندے کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، کم ہمتی آ جاتی ہے. اور دوسری وجہ بیان فرمائی وکراہیت الموت، موت سے کراہت، موت سے ناگواری، موت سے دور بھاگنا، یہ دوسری وجہ بزدلی کی. تو ان دونوں وجوہات پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں بھی وضاحت کے ساتھ رہنمائی فرمائی تھی ہماری، کہ ان دونوں وجوہات کو کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو آج کی آیات میں بھی جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد جو آگے آیات آ رہی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو وہن کی بیماری ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس سے بزدلی آتی ہے، کم ہمتی آتی ہے، اور کمزوری آتی ہے انسان کے اندر. اس کی جو دوسری وجہ ہے کراہیت الموت، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے ان آیات کے اندر، اور فرمایا ہے کہ یہ جو موت سے تمہیں کراہت ہے، موت سے تمہیں ڈر لگتا ہے، تم چاہتے ہو کہ موت نہ کسی طرح میرے قریب آ جائے، تو اس کا فرمایا کہ اس مرض کو تم نے دور کیسے کرنا ہے، اس مرض کا تم نے علاج کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس مرض کی نشاندہی فرمائی کہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں اشارہ کیا کہ یہ جو وہن کا مرض ہے یہ زیادہ پایا جاتا ہے کافروں کے اندر، کیونکہ کافروں کے لیے سب کچھ ہوتی ہی دنیا کی زندگی ہے، ان کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہوتا. تو ان کے لیے موت ایک بہت ہی ناگوار چیز ہوتی ہے، اور موت سے ان کو بڑا ڈر لگتا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، موت سے وہ بڑا ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے، اور وہ
اپنے کفر کی حالت کے اندر دوسرے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نہ نکلو اور نہ قتال کرو نہ جہاد کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ ایسا کرنے سے تمہیں موت آ جائے گی. ایسا کرنے سے موت آ جائے گی، تمہاری جان چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحیی ما یمیت، کہ زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. واللہ یحیی ما یمیت، زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کر رہے ہو، جو کام تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ بھی رہا ہے. اللہ کی نظر جو ہے بہت دور تک ہے، ہر چیز کی گہرائی تک اللہ کی نظر جاتی ہے. تو انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کام پہ. جب اللہ کی نظر ہوتی ہے تو اللہ کو ہر چیز کا پتہ. تو فرمایا کہ یہ کافروں کا نقطہ نظر ہے کہ نہ ہی اللہ کی راہ میں نکلو، نہ ہی اللہ کی راہ میں قتال کرو، نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، نہ جنگ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ ایسا کرنے سے یہ جو تمہاری عزیز ترین چیز ہے موت جو ہے، زندگی، یہ تمہاری چلی جائے گی اور موت آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں کا نقطہ نظر بیان فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی موت دینے والا کوئی اور نہیں ہے. جس اللہ کے لیے تم نکل رہے ہو، زندگی اور موت تو اسی کے قبضے میں. تو جس اللہ کے لیے تم نکلے ہو، جس اللہ کی خاطر تم جہاد کر رہے ہو، قتال کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، جب اس کے اختیار میں ہے، وہ کلی مالک ہے زندگی موت کا، تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ پھر تو نہ تمہیں کوئی زندگی کا ڈر ہونا چاہیے نہ موت کا ہونا چاہیے، کیونکہ تم اسی اللہ کے لیے نکلے. اور زندگی اور موت اسی اکیلے کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا علاج تجویز فرمایا کہ اگر دیکھو تمہیں موت آ جائے گی، تم قتل کر دیے جاؤ گے اللہ کی راہ میں، او متم، یا تمہیں موت آ جائے گی، تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو فرمایا پھر ہوگا کیا کہ تم اللہ کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تمہارا جمع ہونا کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تم جاؤ گے. تو وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ، کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، یا جو ہے تم اللہ کی راہ میں مار دیے جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی. اور ورحمہ، اور کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمت یہ ملے گی. اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں، اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا ہو جانا اور اللہ کی رحمت کا شامل حال ہو جانا، خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو تم دنیا میں اکٹھا کر رہے ہو. یعنی انسان لگا ہوا ہے کہ میں دنیا کی چیزیں اکٹھی کر لوں. کفار، مشرکین، اللہ کے نافرمان، ان کی ساری توجہ دنیا پہ ہے، دنیا کو کیسے بہتر بنا لے، دنیا کی زندگی کو کیسے بہتر بنا لے. تو فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو گے، قتال کے لیے نکلو گے، اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلو گے، تو تمہیں موت آ جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ کی طرف سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمت ملے گی. اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ان سب چیزوں سے بہتر ہیں جو تم دنیا میں اکٹھی کر رہے ہو. پھر فرمایا والا ان متم، کہ اگر تمہیں موت آ جائے گی اللہ کی راہ میں، او قتل تم، یا تم قتل کر دیے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو ہوگا کیا؟ تمہیں پھر بھی تو اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی. یہ جو مرض پایا جاتا ہے کافروں کے دلوں میں، مشرکوں کے دلوں میں، اللہ کے نافرمانوں کے دلوں میں، اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں، کون سا مرض؟ کراہیت الموت، موت سے کراہت کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، ہم موت سے کسی طرح بچ جائیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی اصلاح فرمائی. کس طرح سے؟ فرمایا کہ دیکھو جب تم اللہ کی راہ میں جان دو گے تو جان دینے کے بعد تمہارا ہوگا کیا؟ تم اللہ کے پاس ہی آؤ گے نا. تو جس اللہ کے لیے تم جان دے ہوئے
دینے کے بعد جب اسی کے پاس آ جاؤ گے تو وہ تمہارا کتنا اکرام کرے گا، تمہاری کتنی حوصلہ افزائی کرے گا، کتنی تمہاری عزت افزائی کرے گا وہ مالک. لا الہ الا اللہ تو شر. تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم موت سے نہ ڈرو اور موت کو اتنا عزیز نہ رکھو، اور جو ہے موت کو سوری تو ہے تم اس سے ڈرو نہ اور دنیا کو اتنا عزیز نہ رکھو کہ اگر موت آئے گی اللہ کی راہ میں تو یہ تمہاری کامیابی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہوتے تھے، اور آپ اس کی دعا کرتے ہوتے تھے اللہ سے کہ یا اللہ موت دو تو شہادت کی، کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے شہادت کی موت کا آ جانا. انسان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے. تو مسلمان کو اور کیا چاہیے، اللہ کی راہ میں شہادت اسے مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی اصلاح فرمائی کہ یہ مرض تم کس طرح سے مسلمان اپنے اندر سے دور کر سکتے ہیں. اور اس کے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی اجتماعیت ہے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی تعلیمات بیان فرمائی ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی رحمت کے سبب سے ہے. لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ تندخو ہوتے، زبان کے آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، اور دل کے بھی سخت ہوتے، مزاج کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو مسلمان آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، انہوں نے منتشر ہو جانا تھا، بھاگ جانا تھا. تو لہٰذا آپ اب کیا کریں، آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، فَاعْفُ عَنْهُمْ. یہ نبی علیہ السلام کی وساطت سے جو مسلمانوں کے امیر ہیں یہ ان کے لیے تعلیمات ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ معاف کریں، درگزر کریں اپنے ساتھیوں سے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں ان کے گناہوں کی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو آپ کے اجتماعی امور ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، ان میں ان کو شریک مشاورت کریں، ان سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کا دل جم جائے کسی امر کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر ڈالیں، پھر پیچھے نہ ہٹیں. ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کیونکہ ہر کام کا کرنے والا، ہر کام کو کرنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے، ہر کام کو کرنے والا اللہ ہے. تو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا سب سے مضبوط سہارا بھی اللہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا تو اللہ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. تو اسی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تلقین فرمائی. اور پھر فرمایا اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ جب تمہاری مدد پہ آ جائے گا، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے دنیا میں یا دنیا سے باہر جو تمہاری مدد کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مدد اللہ کی ہے. جب اللہ مدد کرے تو پھر کوئی اس مدد کے سامنے غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس مدد کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. اور اگر اللہ کسی کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کسی کی مدد نہ کرے، فَمَا ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو زمین و آسمان کی کوئی قوت، کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. اتنا اللہ کا عمل دخل ہے ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں. اور پھر دوبارہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا جو اس سے پچھلی آیت میں فرمائی تھی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. لہٰذا فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے اللہ پر ہی توکل کریں، اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کریں، کہ وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہی سب سے بڑا سہارا ہے، اور وہی سب سے بڑی قوت ہے جو کام آنے والی ہے. اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور کوئی سپورٹ اور طاقت نہیں ہے. اور فرمایا وما کان لنبی ان یغل، کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ بدعہدی کرے، بے وفائی کرے. ومن یغل، اور جو ایسا کرے گا، جو ہے بدعہدی کرے گا، بے وفائی کرے گا،
یاتی بما غل یوم القیامہ، تو وہ اپنی اس بد عہدی کے ساتھ، اس بے وفائی کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا اللہ کے سامنے. ثم توفى كل نفس، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے دنیا میں کمائی کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی سورہ جو ہے احد کے واقعات سے متعلق ہی رہنمائی ہے، جو واقعات احد میں پیش آئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کا مارکا پیش آیا ہے، تو آپ کے سامنے جب خبریں آئیں مکہ سے کہ مکے کے کافر مسلمانوں پہ حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کی مشاورت بلائی، ان کا اجتماع بلایا اور ان سے پوچھا، مشورہ کیا کہ بتائیں اطلاعات آ رہی ہیں مکے سے کہ کافر مکے کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہماری کیا اس میں حکمت عملی ہونی چاہیے. تو جو بڑی عمر کے صحابہ تھے، تجربہ کار حضرات تھے، اور منافقین کے لوگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم مکے کے ادھر مدینے کے اندر ہی جو ہے رہ کے تو دفاع کریں، اور جو ہے ہم اپنا یہیں پہ مورچے سنبھال لیں مدینے کے اندر. تو جو مطلب نوجوان تھے، جذبے والے لوگ تھے، پیچھے بدر میں بھی وہ شامل نہیں ہو سکے تھے، بدر کی لڑائی میں، تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ احساس تھا کہ ہم بدر میں بھی پیچھے رہ گئے، تو اب ہمیں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے چاہیے اور ہمیں کافروں سے باہر نکل کے لڑنا چاہیے. انہوں نے اتنا بہت زیادہ اصرار کیا اپنے اس رائے پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گیا، اور آپ جب باہر نکلے تو آپ نے زرہ بختر پہنی ہوئی تھی، جو لوہے کا لباس ہوتا ہے نا پرانے زمانے میں لڑائی میں لوگ پہنتے ہیں، وہ پہن کے آپ آ گئے. تو جب نوجوانوں نے یہ دیکھا تو ان کو شرمندگی سی ہوئی، اور ان کو ایسے محسوس ہوا کہ گویا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو مجبور کر دیا ہے اپنی رائے پہ اپنی بات منوانے کے لیے. تو انہوں نے احساس ندامت سے معافی مانگی کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو اپنی بات پہ مجبور کر دیا عمل کرنے کے لیے، تو ہم توبہ کرتے ہیں، اپنی بات کو واپس لیتے ہیں، آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے آپ ویسے کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ کا لباس پہن کے تو اسے اتار دے. یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے 159 آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ سے مشورہ کریں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی معاملے میں آپ کا دل جم جائے اللہ کی طرف سے، اللہ جب کسی فیصلے پہ آپ کا دل جما دے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر آپ اس پہ جم جائیں، قائم ہو جائیں، اور اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تو آپ نے بھی وہی جو ہے طرز عمل اختیار فرمایا جیسے اللہ نے ہدایت دی تھی. تو اب ایک اور بات میں یہاں پہ بڑی اہم بیان کر دوں کہ جو امیر ہے اس سے یہ توقع کرنا کہ جو اکثریت کی رائے ہے، جو اکثریت کا مشورہ ہے، اس کے مطابق وہ چلے، یہ نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے. اس وقت بھی جو اکثریت تھی وہ اندر مدینے کے اندر رہ کے لڑنے کے حق میں تھی. جب نبی علیہ السلام نے یہ مشورہ مانگا نا، تو اکثریت جو مہاجرین کی بھی جو عمومی جو رائے تھی وہ بھی یہی تھی. مہاجرین جو تھے نا ان کی بھی یہی رائے تھی، اور منافقین کا بڑا گروہ تھا، وہ بھی اسی نقطہ نظر کے حامل تھے. یعنی اکثریت کی جو رائے تھی نا وہ یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے، باہر نہ نکلا جائے. لیکن جو نوجوان تھے ان کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن ان کا جذبہ اتنا تھا کہ انہوں نے اپنی بات بہت زیادہ زور دیا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، آپ سربراہ تھے، تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ نے جو اقلیت کی رائے تھی، تھوڑے لوگوں کی رائے تھی، اس کی طرف جما دیا. تو حالانکہ تھوڑے لوگ مشورہ دینے والے تھے کہ جی باہر نکل کے لڑے، لیکن آپ کا دل جم گیا، بس قائم ہوگا اس پہ. یعنی یہ توقع کرنا امیر سے کہ وہ اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، یہ غلط چیز ہے. ایسی جو ہے توقع نہیں رکھنی چاہیے.
بس مشورہ مانگا تھا، دے دیا، باقی امیر پہ چھوڑ. آخر اس کو امیر کس لیے بنایا؟ کہ اگر اکثریت کی رائے ہی مطلب ماننی تھی تو پھر امیر کو پرے کر دیں، ووٹنگ کرا لیں، جو اکثریت کا فیصلہ ہو کاؤنٹ کر لیں، اس کے مطابق طے کر لیں. لیکن جب امیر بنایا ہے تو وہ اس کام کے لیے کہ وہ اقلیت کے حق میں فیصلہ کرے یا اکثریت میں، اس کو ماننا پڑتا ہے. یہ تعلیم ہے اللہ کی، یہ ہمیں بنیادی رہنمائی دی. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ مسلمانوں کے جو امور ہیں مشاورت سے چلتے ہیں، اور یہ مشاورت کا بہت بڑا پہلو ہے کہ امیر کا دل اللہ جس طرف جما دے بس اس پہ قائم ہو جائے. تو اقلیت کی رائے کے مطابق اللہ نے آپ کا دل جما دیا، آپ قائم ہوگا اس پہ. اب یہی بات جب احد میں شکست ہوئی، اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے پیچھے بیان فرمائی ہیں کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، بلا ان تصبروا وتتقوا، کہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور تقوی کا دامن نہیں ہاتھ سے جانے دینا، ایمان اور تقوی کو نہیں چھوڑنا. تو پھر اللہ کی مدد کا دعویٰ تھا، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. کہ پھر اللہ نے کہا تھا کہ میری مدد آئے گی، میں فرشتے بھیجوں گا آسمان سے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے. اللہ کا وعدہ غیر مشروط نہیں تھا، اللہ کا وعدہ مشروط تھا کہ اگر تمہارے اندر یہ صفتیں رہیں تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور یہی صفتیں مسلمانوں نے چھوڑ دی. اللہ کے نبی نے جو 50 تیر انداز اپنی بیک پہ احد کے درے پہ متعین فرمائے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ میں جو ہے جو ہمارے جنگ کے اندر شکست ہو یا فتح ہو، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تم نے اپنے مورچوں پہ بیٹھے رہنا. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اس وجہ سے شکست ہوئی. اور اللہ کی مدد کا وعدہ بھی اسی صورت میں تھا جب مسلمان ثابت قدم رہتے اللہ کے اطاعت پہ، اللہ کے نبی کی اطاعت پہ، پھر اللہ کی مدد آنی تھی. جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، اللہ کے حکم کی، تو اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ کی مدد نہیں آئی. تو پہلے اللہ کی مدد آئی ہے شروع میں جب مسلمان قائم تھے اللہ کے حکام پہ، اللہ کے دین پہ، اللہ کی مدد آئی ہے. لیکن جو ہی مسلمانوں نے نافرمانی کی تو اللہ کی مدد ہٹ گئی. ہٹنے کی دیر تھی تو اب کفار نے دونوں سائڈوں سے حملہ کر دیا. ان کے سواروں نے احد پہاڑ کی بیک سے چکر کاٹا، اور یہاں کچھ چند ایک مسلمان رہ گئے تھے تیر انداز، باقی سارے مال غنیمت لوٹنے کے لیے ادھر آ چکے تھے. تو ان پہ انہوں نے بڑی آسانی سے ان کو شہید کر دیا. اور پھر دوسری طرف سے وہ کفار جو آگے کو منہ اٹھا کے مکے کو بھاگ رہے تھے، انہوں نے بھی پلٹا کھایا، انہوں نے ادھر سے حملہ کیا، ان کے سواروں نے ادھر احد کی بیک سے آ کے حملہ کیا، اور مسلمان پس گئے ان دونوں حملوں کے درمیان. تو اب جب شکست ہوئی تو بعد میں یہ جو منافقین کا بہت بڑا ٹولہ تھا اور جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے امیر تھے، ان کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا. کس طرح سے؟ یہ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نے تو اتنی بڑی امانت، اپنی سربراہی، اپنی امارت، اپنی حکومت، اپنی سیاست، اپنی سیادت ان کے حوالے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے جو تجربہ کار لوگ تھے، ہم جو جہاں دیدہ گھاگ لوگ تھے، دنیا ہم نے دیکھی ہوئی تھی، تجربہ کار لوگ تھے، سیانے لوگ تھے، انہوں نے ہماری رائے کو چھوڑ کے تو جو ایسے ہی کل کے نوجوان تھے ان کے پیچھے لگ گئے، اور ہمارے اتنے لوگوں کو مروا دیا انہوں نے، اتنے ہمیں نقصان پہنچا دیا. تو ان کا الزام تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، ہمارے ساتھ انہوں نے خیانت کی، کہ ہم نے تو اتنی بڑی ذمہ داری ان کے حوالے کی، اپنا سربراہ بنایا، اپنا ان کو حاکم بنایا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمارا خیال کرتے، ہمارے فائدے کا جو ہے حکم دیتے، انہوں نے ہمارے نقصان پہنچانے والی رائے اختیار کی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے بدعہدی کی ہے، خیانت کی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی. تو یہ اعتراض تھا بنیادی طور پہ منافقوں کی طرف سے، اور جو کمزور ایمان کے مسلمان تھے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہوتے تھے کیونکہ ان کے ایمان کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی جو ہے اصلاح فرمائی، کہ فرمایا کہ نہیں، وما کان علی نبی، میرے نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی، این یقول
وہ بد عہدی کرے، بے وفائی کرے، یہ اس کے شان شان نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ اصل میں جو مطلب اس کی وجوہات ہیں وہ تمہارے اپنے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے اپنے اندر کفر بیٹھا ہوا ہے، اور تمہارے اپنے ایمانوں کی کمزوری ہے، کمی ہے. اور پھر آگے اسی چیز کی وضاحت مزید فرمائی، افمن اتبع رضوان اللہ، کہ بھلا جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی راہ کی، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کو لے کے لوٹے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ و جہنم ہو. وبئس المصیر، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ. فرمایا کہ یہ ایمان والے اور بے ایمان اور کمزور ایمان والے، فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. ان کے مراتب میں، ان کے درجات میں، ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات جو اللہ کے ہیں اس میں بہت فرق ہے. جو بڑے درجے کے لوگ ہیں وہ تو اللہ کی رضا کے اندر ہیں، اللہ کی خوشنودی کے اندر ہیں، اللہ کی باغات کے اندر ہیں، اللہ کے جنات کے اندر ہیں. اور جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، وہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہیں، اللہ کی رضا سے اتنا دور ہیں. اور جو کفر کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہیں، وہ تو فرمایا کہ اللہ کے غصے کے اندر ہیں. بسخط من اللہ، ان پہ تو اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضی ہے ان پہ. ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آخرت میں دوزخ ہے، جہنم میں پھینکے جائیں گے. وبئس المصیر، اور فرما دیا کہ دوزخ اور جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ بچائے ہمیں، اللہ اس سے ہمیں بنا دے، محفوظ رکھے. ہم درجات عند اللہ، اور ایسے لوگوں کے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک جیسے نہیں ہے یہ انجام کے اعتبار سے. جو اللہ کی رضا پانے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ کی جنات میں ہیں. اور جو کفر اور شرک کے اندر لوگ مبتلا ہیں، نفاق کے اندر مبتلا ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے. ان کا اتنا گرا ہوا درجہ. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ان پہ. تو میں آج کے ان مضامین کا دوبارہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ سارے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اندر کمزوری سامنے آئی، احد کے اندر بزدلی سامنے آئی، اس کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی. کہا کہ اس کی بنیادی وجہ ایک تو تمہاری دنیا سے محبت تھی، جس کی وجہ سے تم مورچے چھوڑ کے جہاں اللہ کے نبی نے تمہیں بیٹھنے کا، قائم رہنے کا حکم دیا تھا، تم ان کو دنیا کے لالچ میں چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھی کرنے کے لیے تم میدان میں آ گئے. اور باقی مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا. جب اللہ کی مدد آئی، نصرت آئی، اور مسلمانوں نے کافروں کو تحت طے کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے کافر. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے پیچھا کرتے، ان کو مزید نقصان پہنچاتے، ان کو تحت طے کرتے، انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. یہی دنیا کی جو محبت تھی، دنیا کی چیزوں کی محبت، یہ وجہ بنی وہاں مسلمانوں کی شکست کی. ایک پھر وہ جو درے میں لوگ بیٹھے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا 50 تیر اندازوں کے کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. انہوں نے بھی دنیا کے لالچ میں آ کے اپنے اس درے کو چھوڑا، اور وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے جمع ہو گئے. پھر جو ہے تیسری چیز جو مطلب سامنے آئی وہ تھی کراہیت الموت. جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ جو بزدلی اور کم ہمتی ہے، اس کی وجہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں نے بیان کی تھی، اس میں یہ چیز بیان فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی اصلاح فرمائی کہ اب تمہارے اندر یہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں، اور اب تم نے ان کی اصلاح کر لینی ہے، اپنے آپ کو ان خامیوں سے دور کر لینا ہے، ان خامیوں کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے، تاکہ دوبارہ جب ایسا موقع آئے تو یہی خامیاں دوبارہ تمہاری شکست کی وجہ نہ بنے. اور فرمایا کہ دیکھو موت کا ایک وقت متعین ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کسی کا وہ وقت چلتا نہیں ہے، اور جس کا وہ وقت نہیں آتا تم جو مرضی کر لو اسے موت نہیں آ سکتی، کہ اللہ نے موت کا ایک وقت طے کر دیا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم اس وجہ سے موت سے ڈرنا چھوڑ دو، موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دو، کہ جب نہیں آنی موت تو جو مرضی کر لو موت نہیں آنی.
اور جب آ جانی ہے، جب اس کا وقت آ جانا ہے تو پھر جو مرضی کر لو، وہ ٹلنا نہیں۔ تو فرمایا کہ موت کا ڈر اس وجہ سے اپنے دلوں سے نکال دو کہ نہ تم وقت سے پہلے اس کو لا سکتے ہو اور نہ ہی اس کا وقت آنے پہ اسے ٹال سکتے، لہٰذا پھر اس سے ڈرنا کیا، موت سے پھر ڈرنے کی کیا وجہ رہ جاتی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی دلیل دی کہ دیکھو تم جس کے لیے جان دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، آخر مرنے کے بعد تم نے جانا تو اسی کے پاس ہے، تو جس کے لیے جان دے رہے ہو اسی کے پاس جانا ہے، تو وہ کتنی تمہاری قدر افزائی کرے گا، کتنی تمہاری عزت افزائی کرے گا، کتنا نوازے گا تمہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جو میرے لیے جان دے کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کتنی عزت کرے گا، کتنے تمہیں بڑے مقامات دے گا، تمہیں مغفرت دے گا، اپنے سے نوازے گا، رحمت سے نوازے گا، اپنے انعامات سے نوازے گا۔ تو فرمایا اس وجہ سے موت کا ڈر دلوں سے نکال دو۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہر زمانے میں شہادت کی طلب رہی ہے، اور مسلمان شہادت حاصل کرنے کے لیے خواہشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں ابھی بھی، اور ہماری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ مسلمان شہادت کی موت کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، کہ اللہ کا انعام سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے، تمنا کرتے ہیں مسلمان اس کے لیے۔ اور اللہ کے پیارے نبی بھی اس کی خواہش کرتے ہوتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے کچھ بنیادی جو ہے تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ اس میں ایک تو امیر کو فرمایا کہ نرم مزاج ہونا چاہیے، گو کہ منافقین کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مصر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ بھی بہت نرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت کہا فبما رحمت من اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لنت لہم، کہ اے نبی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہو۔ تو یہ آپ کی وساطت سے جو مسلمانوں کے امیر ہیں ان کے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں کہ دل کا نرم ہونا، زبان کا نرم ہونا، مزاج کا نرم ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا احسان کہا ہے، اپنی رحمت کہا ہے، اپنا فضل کہا ہے۔ اور پھر دوسری صورت بھی بیان فرما دی کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، درست مزاج کے ہوتے، غلیظ القلب، اور آپ دل کے بھی سخت ہوتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اس کا نتیجہ فرمایا یہ نکلنا تھا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ جو صحابہ کرام، یہ جو آپ کے ساتھی آپ کے گرد جمع ہیں، انہوں نے منتشر ہو جانا تھا، بھاگ جانا تھا۔ یعنی زبان کا اور دل کا سخت ہونا اتنی بری چیز ہے کہ جو ہے آپ جو محبت کرنے والے ہیں، جو آپ کے قریب دوست ہیں، یہ بھی دور ہو جاتے ہیں، یہ بھی پرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی وساطت سے آپ کے لیے بھی یہ اللہ کی رحمت، اللہ نے احسان، اپنا فضل اس کو کہا، اور آپ کی وساطت سے جو مسلمانوں کے امیر ہیں ان کے لیے بھی یہی اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں فرمایا فاعف عنہم، کہ آپ کا یہ رویہ برقرار رہنا چاہیے کہ آپ ابھی بھی اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو معاف کیا کریں، اس سے جو ہے وہ اور آپ کے قریب آتے ہیں۔ فاعف عنہم، ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، معاف کریں۔ واستغفر لہم، اور ان کی غلطیوں پر اپنے رب سے بھی معافی مانگا کریں، بخشش مانگا کریں اپنے رب سے بھی، کہ یا اللہ یہ جو میرے ساتھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور جو ہے دوسرے قصور ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، کہ یا اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اور پھر بہت بڑی تلقین وشاورہم فی الامر، کہ جو بھی آپ کے اجتماعی امور ہوں ان میں فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ اسی وجہ سے اسلامی خلافت قائم ہو گئی۔ اس کا بھی پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کا جسد اطہر ابھی پڑا ہوا ہے، ابھی کفن دفن نہیں ہوا، اور یہ اتنا اہم امر تھا آپ کے بعد آپ کی جانشینی کا، خلافت کا، کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا کفن دفن بعد میں کیا ہے اور خلیفہ اپنے میں سے پہلے انہوں نے نامزد کیا۔ یہ بات سمجھنے والی۔ ہاں، یعنی نبی علیہ السلام کا کفن دفن انہوں نے بعد میں کیا، اور جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے، جو خلافت کا ادارہ ہے، اس کو انہوں نے پہلے قائم کیا۔
اور پھر فرمایا وشاورہم فی الامر، یہ نبی علیہ السلام نے اسلامی اجتماعیت کو قائم فرمایا، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین انہوں نے یہ آیات نمبر آج ہماری ہیں 156 سے 163 تک سورہ آل عمران. ہاں ہاں یہ اس وقت ہے ہماری آیت نمبر 159 سورہ آل عمران. سورہ ہاں تو فرمایا کہ آپ اپنے اجتماعی امور میں مشاورت کریں اپنے ساتھیوں سے، ان کو شریک مشاورت کریں. یہ اللہ کا دیا ہوا اصول ہے اسلامی اجتماعیت کا، اسلامی خلافت کے نظام کا. اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خلفائے راشدین آئے، انہوں نے بھی اس اللہ کی حکم کو اپنے جو ہے طریقے کا، اپنے اس نظام کو چلانے کا لازمی حصہ جز بنایا. مشاورت کوئی بھی مسلمانوں کا اجتماعی کام ہوتا، معاملہ ہوتا، وہ ان آپس میں اس کو مشاورت کے ساتھ طے کرتے. اب مشاورت کے بارے میں ایک جو ہمارے ہاں ایک غلط تصور مغرب کی طرف سے آ گیا ہے، کافروں کی طرف سے آ گیا ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا حاکم اگر بنانا ہے، مسلمانوں کا سربراہ متعین کرنا ہے، تو اس کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اور جہاں ووٹ زیادہ ہو جائیں اس کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ نظام اسلامی نظام کے ساتھ کلیش رکھتا ہے، اس کا اسلامی نظام کے ساتھ کلیش ہے کہ اسلام کا نظام اکثریت کی رائے پہ فیصلہ کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ اسلام امیر کو جو ہے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اللہ اس کا دل جہاں جما دیتا ہے، وہ اکثریت کی رائے پہ جما دیتا ہے تو وہ فیصلہ کر دے. اور اگر اقلیت کی رائے کے مطابق امیر کا دل جم جاتا ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اقلیت کے مطابق فیصلہ کرے، تھوڑے لوگ ان کے مطابق فیصلہ کریں. امیر کو اللہ نے یہ اختیار دیا. اور یہاں بھی بالکل وہی معاملہ ہوا. اکثریت کی رائے احد کے معاملے میں مسلمانوں کی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے، باہر نہ نکلا جائے. اور چند ایک نوجوان تھے جن کی رائے تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے، اور اللہ کے پیارے نبی نے یہ چند ایک نوجوانوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، تھوڑے لوگوں کے رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور اکثریت کی رائے کو آپ نے قبول نہیں فرمایا. یعنی امیر کو اللہ نے اختیار دیا. امیر کس لیے بناتے ہیں؟ اگر اکثریت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہو تو امیر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اب آرام سے ووٹ ڈلوا لیں، جدھر زیادہ نکلیں وہ فیصلہ کر لیں. تو امیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اس کا دل جہاں جماتا ہے وہ عمل کیا ہے. اور باقی جو مامورین ہیں، باقی جو حضرات ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے یہ تلقین ہے کہ وہ امیر کی بات کو مانیں، امیر کے حکم کو مانیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے. اور فرمایا کہ جب آپ کا اللہ دل جما دے، وہ اقلیت کی رائے پہ جما دے یا اکثریت کی رائے پہ، تو فتوکل علی اللہ، تو بس پھر آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنے دین پہ قائم رہو گے، اللہ کے حکموں پہ قائم رہو گے، تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو پھر کوئی طاقت فرمایا تم پہ غالب نہیں آ سکتی. یہ یقین رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر ایک اللہ تمہیں چھوڑ دے، باقی ساری دنیا جہان کی سپورٹ تم اپنے ساتھ لے لو، باقی ساری دنیا جہان کا تعاون، ان کی سپورٹ، ان کی طاقت قوت اپنے ساتھ لے لو، ایک اللہ تمہیں چھوڑ دے، تو فرمایا فَمَا ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر تمہیں کسی کی مدد کام نہیں آئے گی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ پہ ہی بھروسہ زیب دیتا ہے. اور ایمان والے تو اپنے ایک اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ ایک اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک اللہ کے پاس جتنی طاقت قوت ہے، وہ ساری دنیا جہان کی مخلوقات مل جائیں، ان کے پاس اللہ کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. بلکہ اللہ کے سامنے باقی ساری مخلوقات کی طاقت قوت کچھ بھی نہیں. وہ ایک اللہ کن کہتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ جب کچھ بنانا چاہتا ہے تو صرف ایک کلمہ کن کا کہتا ہے، آنن فانن چیز بن جاتی ہے. جب وہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو صرف کن کہہ دیتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی
کہا کہ بس تم اللہ کے دین پہ قائم ہو جاؤ، اللہ کے دین پہ آ جاؤ، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو، پھر تمہیں کسی کی مدد کی حاجت نہیں، وہ ایک اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اور اگر تم نے اس ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تو تم کامیاب نہیں ہو سکو، ناکام ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ جب آپ نے اپنا امیر بنا لیا ہے تو اب اس کی اطاعت کرو، اس کے فیصلوں پہ اعتراض کرنا کہ اس نے اکثریت کی بات کیوں نہیں مانی، اس نے ہماری بات کیوں نہیں مانی، فلاں کی بات کیوں نہیں مانی، یہ فرمایا کہ تمہاری زبان سے باتیں نہیں نکلنی چاہیے۔ اب امیر پہ اعتماد کرو، اس پہ بھروسہ کرو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرو کہ یا اللہ جو ہمارے امیر نے فیصلہ فرما دیا اب اس کو یا اللہ کامیابی دے دے، اس میں ہمیں جو ہے فائدہ دے دے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اس راہ پہ قائم رہیں گے وہ تو اللہ کی رضا کے امیدوار ٹھہریں گے، اللہ کی خوشنودی پانے والے ہوں گے، اور دنیا میں بھی وہ لوگ نیکی کامیابی کی راہ پہ ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنات میں داخل ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرے لوگ جو کفر پہ، شرک پہ، نفاق پہ جان دیں گے، وہ اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضی کے مستحق ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ آخرت میں بھی دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور فرمایا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جہنم، وہ بہت بری چیز ہے، بہت سخت چیز ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے بچائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اس سے اللہ ہمیں دور رکھے، اور جنات میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرمائے اپنی رحمت میں، اور اپنے فضل میں اللہ تعالی ہمیں داخل فرمائے۔ تو واللہ بصیر بما یعملون، یہ آخری آیت مبارکہ آج کے مضمون کی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہے۔ تو جب اللہ کی نظر ہے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو صلہ بھی دے گا اور برے کام کرنے والوں کو سزا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔